बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगला टॉपिक है बाई बाई बन जाओ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फस्लिहू बैन अख्वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत में अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान आपस में बाई बाई हैं, लिहाजा तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान कोई रंजिश या लड़ाई हो गई हो तो तुम्हें चाहिए कि इनके दरमियान सुलह कराओ, और सुलह कराने में अल्लाह से डरो ताकि तुम अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत के मुस्तहिक हो जाओ। कुरान और सुन्नत में गौर करने से ये बात वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि अल्लाह जल्ल शानुहु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के बाहमी झगड़े किसी कीमत पर भी पसंद नहीं। मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो या झगड़ा हो, या एक दूसरे से कचाव या तनाव की सूरत पैदा हो या रंजश हो, ये बात अल्लाह जल्ल शानुहु को पसंदीदा नहीं, बल्कि हुक्म ये है कि हत्तुल इम्कान इस आपस की रंजशों और झगड़ों को, नफ़रतों और अदावतों को किसी तरीके से ख़त्म करो। एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से खिताब करते हुए फरमाया कि क्या मैं तुमको वो चीज़ न बताऊं जो नमाज, रोज़े और सदका से भी अफजल है। इरशाद फरमाया, लोगों के दरमियान सुलह कराना, और इसलिए इसके झगड़े मोड़ने वाले हैं, यानी मुसलमानों के दरमियान आपस में झगड़े कड़े हो जाएं, फसाद बर्पा हो जाए, एक दूसरे का नाम लेने के रवादार न रहें, एक दूसरे से बात न करें बल्कि एक दूसरे से ज़बान और हाथ से लड़ाई करें। फरमाया कि ये चीज़ें इंसान के दीन को मोड़ देने वाली हैं, यानी इंसान के अंदर जो दीन का जज्बा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जो जज्बा है, वो इसके ज़रिए, इन झगड़ों के ज़रिए ख़त्म हो जाता है। बिलाखिर इंसान का दीन तबाह हो जाता है। इसलिए फरमाया कि आपस के झगड़े और फसाद से बचो। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से बुग़्ज़ और अदावत रखना, ये इंसान के बातिन को इतना ज़्यादा तबाह करता है कि इससे ज़्यादा तबाह करने वाली कोई चीज़ नहीं। अब अगर इंसान नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ी भी रख रहा है, तस्बीहात, तिलावत, वजीफ़े, नवाफिल भी पढ़ रहा है, इन तमाम बातों के साथ साथ अगर वो इंसान लड़ाई झगड़े में लग जाता है तो ये लड़ाई झगड़ा इसके बातिन को तबाह व बर्बाद कर देगा और इसको अंदर से खोखला कर देगा, इसलिए कि इस लड़ाई के नतीजे में इसके दिल में दूसरे की तरफ से बुग़्ज़ होगा, और इस बुग़्ज़ की खासियत ये है कि इंसान को कभी इंसाफ पर कायम नहीं रहने देता। लिहाजा वो इंसान दूसरे के साथ कभी हाथ से ज़्यादती करेगा, कभी ज़बान से ज़्यादती करेगा, कभी दूसरे का माली हक़ छीनने की कोशिश करेगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पीर के दिन, यानी सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन, तमाम इंसानों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यूँ तो हर वक्त सारी मखलूक के आमाल अल्लाह ताला के सामने हैं और अल्लाह ताला हर शख्स के अमल से वाकिफ़ है, यहाँ तक कि दिलों के भेद को भी जानते हैं कि किसके दिल में किस वक़्त क्या ख़्याल आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि जब अल्लाह को सारे इंसानों के अमाल मालूम हैं तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? बात दरअसल ये है कि वैसे तो अल्लाह जल्ल शानुहु सब कुछ जानते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी बादशाहत का निज़ाम इस तरह बनाया है कि इन दो दिनों में मखलूक के आमाल पेश किए जाएं, इन दो दिनों में मखलूक के आमाल पेश किए जाएं ताकि इनकी बुनियाद पर इनकी जन्नती या जहन्नमी होने का फ़ैसला किया जाए। बहरहाल आमाल पेश होने के बाद जब किसी इंसान के बारे में ये मालूम हो जाता है कि ये शख्स इस हफ़्ते के अंदर ईमान की हालत में रहा और इसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि मैं आज के दिन इसकी मग़फ़िरत का ऐलान करता हूँ। यानी ये शख्स हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि किसी न किसी वक्त जन्नत में ज़रूर दाखिल हो जाएगा।
لہذا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ اعلان بھی فرما دیتے ہیں کہ جن دو شخصوں کے درمیان آپس میں کینہ اور بغض ہو اس کو روک لیا جائے، ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ میں ابھی نہیں کرتا یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح نہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کے جنتی ہونے کا اعلان کیوں روک دیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یوں تو جو شخص بھی گناہ کرے گا قاعدے کے اعتبار سے اس کو اس گناہ کا بدلہ ملے گا، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن اور جتنے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ گناہ اس کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس لیے اس کے جنتی ہونے کا اعلان ابھی کر دو۔ جہاں تک اس کے گناہوں کا تعلق ہے تو اگر ان سے توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بغض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ اس کو کفر و شرک میں مبتلا نہ کر دیں اور اس کا ایمان ختم نہ ہو جائے، اس لیے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ اس وقت تک کے لیے روک دو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں میں آپس کے باہمی بغض اور نفرت کتنا ناپسند ہے۔ فرمایا کہ شب برات کے بارے میں یہ حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ جل شانہ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ جل شانہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلاب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ لیکن دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو۔ وہ رات جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہو، یعنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی ہوئی ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور بغض کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے شخص کی جو بدخواہی، لیکن دل میں بدنیتی کی فکر کرنا کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے یا اس کی بدنامی ہو، لوگ اس کو برا سمجھیں، اس پر کوئی بیماری آ جائے، اس کی تجارت بند ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچ جائے، تو اگر دل میں دوسرے شخص کی طرف سے یہ برے ارادے یا بدخواہی پیدا ہو جائے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص مظلوم ہے، کسی دوسرے شخص نے اس پر ظلم کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کا مقصد اپنے آپ سے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس وقت مظلوم اس ظالم کے اس ظلم کا تو اچھا نہ سمجھے، یعنی اس ظالم کے اس ظلم کو تو اچھا نہ سمجھے بلکہ اس کو برا سمجھے، لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کینہ نہ رکھے، اس کی ذات سے بغض نہ کرے اور نہ بدخواہی کی فکر کرے، تو مظلوم کا یہ عمل بغض میں داخل نہ ہوگا۔ اور یہ بغض حسد سے پیدا ہوتا ہے۔ دل میں پہلے دوسرے کی طرف سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اور اب اس کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے دل میں جلن اور کڑن ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، اور دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچاؤں، اور نقصان پہنچانا قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے، اس سے انسان کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا بغض سے بچنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے دل سے پہلے حسد کو ختم کرے، اور بزرگوں نے حسد دور کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے کہ وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، تو اس حسد کا علاج یہ ہے کہ وہ اس شخص کے حق میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما۔ جس وقت اس کے حق میں یہ دعا کرے گا، اس وقت دل پر آرے چل جائیں گے۔ اس کے لیے دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ترقی نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے، لیکن زبان سے وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما، چاہے دل پر آرے چل جائیں۔
لیکن باتکلف اور زبردستی اس کے حق میں دعا کرے۔ حسد دور کرنے کا یہ بہترین علاج ہے، اور جب حسد دور ہو جائے گا تو انشاءاللہ بغض بھی دور ہو جائے گا۔ لہذا ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے، اور دل کے بارے میں بھی یہ خیال ہو، اور جس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ اس کی طرف سے دل میں بغض یا کینہ ہے، تو اس شخص کو اپنے 5 وقت کی نمازوں کی دعاؤں میں شامل کرے۔ یہ حسد اور کینہ کا بہترین علاج ہے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس میں